ناظرین، بات کرتے ہیں گرین ٹی وی کا نیا ڈرامہ دنیا پور۔ دنیا پور ایک ایسی جگہ، ایک ایسا علاقہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دو خاندانوں کے درمیان دشمنی اور لڑائی جاری ہے۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی ہے، دلاویز خاندان اور آدم خاندان۔ دلاویز خاندان کا سربراہ نواز دلاویز ہے، جو دنیا پور کی گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے 3 بیٹوں کی قربانی دے چکا ہے۔ اپنے 3 بیٹوں کو آدم خاندان کے ہاتھوں مروا چکا ہے، لیکن ناظرین ابھی بھی اس کو دنیا پور کی گدی چاہیے۔ ابھی اس کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی بچے ہیں۔ دوسری طرف آدم خاندان ہے، جس کے سربراہ نوریز آدم ہیں، جس کا کریکٹر نعمان اعجاز کر رہے ہیں۔ دنیا پور کی گدی ابھی نوریز خاندان کے پاس ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام نایاب آدم اور دوسرے بیٹے کا نام شامیر آدم ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ میں بہت ہی خطرناک ایکشن سیکوینس اور لڑائی دکھائی گئی ہے۔ دنیا پور کا علاقہ اتنا خطرناک دکھایا گیا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ دنیا پور میں ہوتی ہے اور وہ ایس ایچ او بس میں جا رہا ہوتا ہے تو بس کنڈکٹر کہتا ہے کہ تمہاری کیا مجبوری تھی جو تمہاری پوسٹنگ دنیا پور میں ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پولیس والے آتے تو ہیں لیکن یہاں سے زندہ نہیں جاتے۔ ایس ایچ او کا نام میر حسن ہے، جس کا کریکٹر سمیع خان کر رہے ہیں۔ جب ایس ایچ او کی بس دنیا پور کے بارڈر پر پہنچتی ہے تو اسے اغوا کر نوریز کی حویلی میں لے جایا جاتا ہے تو ناظرین ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کوئی نیا ایس ایچ او تھانے میں تعینات ہو کر آیا ہے۔ جب ایس ایچ او کو حویلی لے جاتے ہیں تو وہاں پر نایاب اور شامیر دونوں اپنے آدمیوں کے لے کر دلاویز حویلی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فل ہنگامہ لڑائی کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر نوابوں پر حملہ کرتے ہیں اور ناظرین نواب بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ناظرین نواب نایاب آدم کو پکڑ لیتے ہیں، جبکہ ناظرین شامیر زخمی ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں رمشا خان، جو دلاویز خاندان کی بیٹی ہے، وہ ناظرین خنجر شامیر کے پیٹ میں مار دیتی ہے۔ آدم خاندان کو جب پتہ چلتا ہے کہ نایاب اور شامیر نوابوں نے مار دیے ہیں تو دادی کہتی ہے کہ میرے دونوں پوتوں کو مار دیا ہے، اب مجھے نواب کی لاش چاہیے۔ نوریز کہتا ہے کہ میں تیار ہوں نواب کو مارنے کے لیے۔ نوریز کی بیوی کہتی ہے کہ کوئی اور تو رستہ ہوگا، 2 بیٹے پہلے مر چکے ہیں، اب میں اپنے شوہر کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ دوسرا رستہ یہ ہے کہ ہم نوابوں کو مار کر خود مر جائیں۔ نوابوں کو مار کر خود مرنے کی بجائے ہم یہیں بیٹھے رہیں اور نواب آ کر ہمیں مار جائیں۔ دوسری طرف ناظرین نواب کا بیٹا نایاب آدم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے، جہاں پر نواب نے اپنے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نایاب تم میں اور ان کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تیری طرح یہ کتے بھی بھوک لگنے پر اپنے مالک کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ نایاب بڑی کوشش کرتا ہے اپنی زنجیریں توڑنے کی، لیکن اس کی زنجیریں نہیں ٹوٹنے والی۔ وہ کہتا ہے کہ اس پنجرے میں اپنے وفادار کتوں کو باندھتا ہوں جو پاگل ہو جاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں یہاں سے جان چھڑا کر جانے کی لیکن جا نہیں سکتے۔ نایاب کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ کھول دو، میں تم سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو مجھے پنجرے سے نکال، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے کیسے بند کرتا ہے۔ ادھر نواب کہتا ہے کہ آدم کا ایک بیٹا مارا گیا اور دوسرا ہمارے پاس ہے۔ نوابوں کی بیٹیوں کا مقابلہ آدم کے بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ نوریز آدم کو پتہ چلتا ہے کہ نایاب اور شامیر زندہ ہیں۔ شامیر زخمی ہے، اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے اور نایاب زندہ تو ہے لیکن نوابوں کی قید میں ہے۔ نواب نوریز آدم کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ تو تمہاری اوقات ہے اور نہ ہی تمہارے حالات ایسے ہیں، کل 1 بجے سے پہلے آ جانا اور اکیلے آنا اور اپنا بیٹا لے جانا۔ نوریز کی ماں کہتی ہے کہ نواب بہت کمینہ آدمی ہے، اس نے ابھی تک نایاب کو زندہ رکھا ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ تو نوریز تم نایاب کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو نوریز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ دنیا پر میری میراث نہیں ہے، میں نے خود اسے اپنی میراث بنایا ہے، اگر دنیا پر ہاتھ سے چلا بھی جاتا ہے تو میں دوبارہ ان سے لے لوں گا، لیکن نایاب دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین نوریز نایاب کو لینے کے لیے نوابوں کی حویلی اکیلا جاتا ہے۔ نوریز جب نواب کے سامنے جاتا ہے تو اس کے سامنے زمین پر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نوریز پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو نواب کہتا ہے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں واپس کر دو اور کچھ علاقوں پر اپنے بندے ہٹا دو۔ تو ناظرین نوریز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو علاقے آپ کو چاہیے وہ لے لو۔ تو
تو نریز جب جانے لگتا ہے تو نواب کہتا ہے ایک اور شرط بھی ہے، اگر تم اسے پورا کرو تو تم اپنے بیٹے کو لے جا سکتے ہو، سنا ہے تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے تو نریز اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کا نام نہ لینا۔ تو نواب کہتا ہے تمہاری بیٹی کو ایسے نہیں رکھوں گا، اس سے نکاح کروں گا۔ تو ناظرین نریز اس کا گریبان پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا ہے اور ناظرین نواب نریز کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں تو کل اپنے بیٹے کی لاش لے جانا، اور پھر چلا جاتا ہے۔